انسان سنت کی پابندی کرے تو فرائض خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فرائض کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو بنایا ہے، اور سنتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستحبات کو بنایا ہے۔ جو اپنے فرائض کو محفوظ رکھنا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ سنتوں کی حفاظت کرے، فرض خود بخود محفوظ ہو جائیں گا۔ جو سنتوں کی حفاظت کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ مستحبات کی رعایت کرے، سنتوں کی حفاظت خود بخود ہو جائیں گی۔ گویا یہ باؤنڈری لائن ہے، اگر مستحبات کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو سنتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر سنتوں کی باؤنڈری لائن توڑیں گے تو فرضوں سے محرومی ہوں گی، اور انسان حرام اور گناہ کا مرتکب ہو جائیں گا۔ اس لیے اپنے فرضوں کو پکا کرنے کے لیے سنتوں کی پابندی کیجیے، اور سنتوں کی پابندی کرنے کے لیے مستحبات کی رعایت کیجیے۔ آج کل نوجوان طبقے میں عام طور پر یہ بات آ جاتی ہے، او جی یہ تو سنت ہی ہے نا، وہ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا۔ سنت چھوٹی ہو یا بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا نام سنت ہے، لہذا وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دیکھنے میں چھوٹی ہو سکتی ہے مگر قیمت کے اعتبار سے بڑی موٹی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مستحبات کی رعایت کی عادت ڈالیں تاکہ ان کو سنتوں بھری زندگی نصیب ہو۔ سنتوں پر عمل کرے تاکہ فرائض پر ہمیں کامل عمل کی توفیق ہو۔ عشاء کے بعد جلدی سونے کی سنت ٹوٹتی ہے تو ان کی فجر کی نمازوں پر ان کی زد پڑتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ کبھی تو تکبیر اولیٰ چلی گئی تو نماز باجماعت میں آنے کی توفیق نہیں۔ فجر کی نماز وقت پر ادا کر لی تو کئی مرتبہ سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالنے سے فرض کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے سب عورتیں گھروں میں کوشش یہ کریں کہ عشاء کے بعد لمبے بکھیڑے نہ ڈالیں، اپنے خاوند کو بھی یہ بات بتلائے اور اس کے فوائد جتلائے کہ جی عشاء کے بعد جتنی جلدی سوئیں گے اتنا ہی جلدی اٹھیں گے۔ ایک صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، کہنے لگی میں تو صبح سویرے 8 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ اب اس بیچاری کے نزدیک 8 بجے صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سوئی ہے رات کو 2-3 بجے تو پھر 8 بجے صبح کا وقت ہونا ہے۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ صبح سویرے کس کو کہتے ہیں۔ آج عشاء کے وقت سے لوگ جاگتے رہتے ہیں اور اس وقت سوتے ہیں جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کے محفل میں آپ دیکھ لیں، لوگ کہیں گے بھائی شادی کی بات ہے ہم ساری رات جاگیں گے، عورتیں کہتی ہے کہ ساری رات جاگیں گی، چاند رات ہے صبح عید ہے، مگر کیا ہوگا کہ عشاء کے بعد سے لے کر رات کے 2-3 بجے تک جاگیں گی، اور جب تہجد کا وقت ہوگا اس وقت اونگ آ جائیں گی اور وہ سو جائیں گی۔ یہ خود نہیں سوتی، اس وقت ان کو پروردگار کے فرشتے سلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں، یہ میرے مقرب لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے، اور فلاں تو گناہگار اور غافل قسم کے لوگ ہیں، ان کو تھپکیاں دے کر سلا دو تاکہ اس وقت یہ نہ جاگ سکے اور نہ مجھ سے مانگ سکے، کیونکہ یہ میرے مانگنے والوں کا وقت ہے۔ فاسق قسم کے لوگوں کو اس وقت نیند آ جاتی ہے۔ جو لوگ رات میں فلمیں کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی تہجد کے وقت میں میٹھی اور گہری نیند میں سو جاتے ہیں۔ شادی کے فنکشن والے بھی رات کے 2 بجے تک جاگتے ہیں، پھر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ وہ سوتے نہیں بلکہ ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ فاسق لوگوں کو اٹھنے کی ہدایت نہیں دیتے۔ تہجد کے وقت تو وہی جاگتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو عورتیں صبح اذانوں کے وقت اٹھ جاتی ہے وہ اس وقت کی برکتوں سے حصہ ضرور پا لیتی ہیں۔ تو ہمارے پہلے وقتوں میں عورتیں عشاء کے بعد جلدی سو جاتی تھی اور اذان کے کچھ وقت پہلے اٹھ کر اس وقت لسی بنایا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے دیہات کی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بنا لیتے تھے
تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر گھر میں یہ کوشش کی جائے عشاء کے بعد جلدی سو جائے اور دعا کرے اے اللہ ہمیں اس سنت سے محروم نہ کرے، اور جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی کام سمیٹ کر جلدی سونے کی عادت ڈالے۔